السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے گمنام ہمدرد۔ یونس بیٹا، ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ سر خالد نے یونس کو مخاطب کیا۔ یونس فوراً اٹھا اور دفتر کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم سر۔ یونس دفتر میں داخل ہوا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کسی کام میں مصروف تھے۔ یونس نے دیکھا ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ یونس کے بہترین دوست امجد کے والد داؤد خان بھی تشریف فرما تھے۔ یونس بیٹا، آپ کی فیس اب تک جمع نہیں ہوئی ہے، حالانکہ کل 10 تاریخ ہے، کیا وجہ ہے؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے کام سے فراغت پا کر یونس کو مخاطب کیا۔ وہ میری والدہ کے پاس فی الحال پیسے موجود نہیں ہیں، کل تک انشاءاللہ میں فیس جمع کر دوں گا۔ یونس ہکلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھیک ہے، کل تک آپ کی فیس ہر حال میں جمع ہونی چاہیے، ورنہ اسکول سے آپ کو خارج کر دیا جائے گا۔ یونس ایک غریب لڑکا تھا۔ ان کے والد ایک کمپنی میں ملازمت کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے تھے۔ والدہ پڑوسیوں کے کپڑے سی کر بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ یونس حصول علم کا بے حد شوقین تھا، وہ بہت ذہین بھی تھا۔ غربت اور مفلسی کی وجہ سے اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ معاشرے میں اپنے آپ کو باوقار شخص دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی والدہ کی بھی یہی آرزو تھی کہ بیٹا کامیاب انسان بنے۔ امی جان، ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھ سے فیس مانگی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج میں نے فیس جمع نہیں کروائی تو وہ اسکول سے مجھے نکال دیں گے۔ آج مجھے فیس جمع کرانی ہے، اس لیے مجھے پیسے چاہیے۔ یونس نے اگلے روز اسکول جاتے ہوئے والدہ سے پیسوں کی فرمائش کی۔ بیٹا، آج تو گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، آج تم اسکول چلے جاؤ، کل تک میں انشاءاللہ بندوبست کر لوں گی۔ یونس نے جب والدہ کی طرف سے یہ جواب سنا تو سخت رنجیدہ ہوا۔ آج بھی گھر میں پیسے نہیں ہیں، میں ہیڈ ماسٹر صاحب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کی والدہ اسے دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا رو مت، اپنی کوشش اور جستجو کو جاری رکھ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یونس کلاس میں بیٹھ کر اسی بات کا منتظر تھا کہ اس کے لیے دفتر سے بلاوا آئے گا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے ہیڈ ماسٹر صاحب کیا رویہ اختیار کریں گے۔ چھٹی ہو گئی مگر اسے فیس کے لیے نہ بلایا گیا، اور حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ حیران اس وجہ سے تھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کو بلایا نہیں، اور خوش اس لیے تھا کہ آج اس کی جان بچ گئی۔ دوسرا اور تیسرا دن بلکہ اب تو مہینہ گزر گیا، مگر ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوبارہ کبھی فیس کی بات نہیں کی۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئی ہوگی۔ کسی سے دریافت کرنے کی ہمت اسے نہ ہوئی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوبارہ یونس سے فیس نہیں مانگی۔ ایک دن یونس کسی کام سے دفتر جا رہا تھا۔ جب وہ دفتر کے دروازے پر پہنچا تو ہیڈ ماسٹر صاحب کسی سے بات کر رہے تھے جس میں اس کا نام لیا جا رہا تھا۔ اس نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور داؤد خان اس کے اخراجات سے متعلق بات کر رہے تھے۔ یونس سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً دفتر میں داخل ہو کر ہیڈ ماسٹر صاحب سے دریافت کرنے لگا، سر یہ گفتگو میرے اخراجات کے متعلق ہو رہی ہے، برائے مہربانی مجھے بھی بتا دیجیے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے ایک دن آپ کو دفتر میں بلایا تھا اور فیس کی بات کی تھی۔ اس دن سے داؤد خان نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کی اسکول فیس وہی ادا کریں گے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سانس لینے کے لیے رکے، پھر بولے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سب محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مگر آج تم نے معاملہ جان لیا، اس وجہ سے ہم بات کو مزید چھپا نہ سکے اور ساری بات تمہیں بتا دی ہے۔ یونس کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور شکر گزار نظروں سے داؤد خان کی طرف دیکھنے لگا۔ داؤد خان نے اس کو گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا رو مت، محنت سے کام لو، کامیابی مل کر رہے گی۔ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کے لیے ایک نہ ایک راستہ ضرور کھلا رہتا ہے۔
بشرطیہ تمہارے اندر تلاش جستجو کا مادہ ہو، لہذا اپنی تعلیم پر توجہ دو، ایک دن انشاءاللہ تم معزز آدمی بنو گے۔ داؤد خان کی یہ نصیحت آزمو باتیں یونس کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کر گئی۔ اب وہ مزید تگدو کرنے لگا۔ میٹرک کے بعد یونس نے ملازمت شروع کی اور ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا برسوں سے یونس کو انتظار تھا، جب وہ فوج میں ایک بڑے افسر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج بھی اس گمنام ہمدرد کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اس مقام تک پہنچنے میں اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ شکریہ۔